السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریف حمد للہ بزرگ اور برتر اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک اور پروردگار۔ درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلیہ وسلم۔ محترم امیر مقامی جماعت اسلامی خیرت آباد اور رائحت کے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو اس مصروف شیڈول میں، مصروف زندگی میں اپنا احتساب کرنے، قرآن سے جڑنے اور یہاں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو ابھی سو رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو کلچر بن چکا ہے، آرام سے لوگ سوتے ہیں 11-12 بجے اٹھ کے، اچھا خاص طور پہ حیدرآباد کی لینگویج میں اگر کہوں، اٹھ کے نالی پائے کھا کے سمجھتے ہیں کہ تو یہ ویکینڈ منایا جاتا ہے، یہ ہمارا کلچر ہو چکا ہے۔ ایسے میں اتنی صبح آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے اکابرین پہلے فجر کے بعد پروگرام رکھتے تھے۔ میرے کو جہاں تک یاد ہے 8 بجے 9 بجے سے شروع ہوا پروگرام، ایک ہمارے ممتاز صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کیا کرے گا، 9 بجے کریں گے، 10 بجے کریں گے، اب 11 بجے۔ اب سوچنے میں ایسا آ رہا ہے کہ بعض لوگ رہنے گیا، تو یہ بھی ایک ہماری سوچنے کا مقام ہے کہ اس مصروف زندگی میں بہرحال ہم یہاں پر جمع ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ نفاق پر کچھ کہیں تو میں نے ضروری سمجھا۔ حقیقت نفاق ایکچولی ایک کتاب ہے، مکمل اس کتاب ہے۔ ابھی ایک پیچھے صفحہ پڑھ رہا تھا، حقیقت تقویٰ بھی ایک کتاب ہے۔ تو دونوں میری نظر میں متضاد چیزیں ہیں، اور دونوں کی جگہ کیا ہے، دل ہے۔ نفاق بھی دل میں رہتا ہے اور کب نکل جاتا ہے نماز۔ تو ہم دیکھیں گے نفاق کے معنی کیا ہے، نفاق کی شرعی حیثیت کیا ہے، منافقین اللہ کے زمانے میں کتنے قسم کے ہوتے ہیں، پھر ساتھ میں ایمان کے بھی درجات میں کن کیٹیگریز میں ہم آتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ جیسے قرآن میں بات ہے، صحابہ کس طرح نفاق سے کانشیس تھے، احتیاط کرتے تھے، فکر مند تھے۔ منافقوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، ابھی جو آیت ہمارے کنوینر صاحب نے پیش کی، اس کے ساتھ ساتھ منافق کا عقیدہ کیسا رہتا، منافقوں کی عبادت کیسی رہتی، مومن کی عبادت کیسی رہتی، مومن کا عقیدہ کیسا رہتا، مومن کا انفاق کیسا رہتا۔ انشاءاللہ وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سامنے آ جائیے سب لوگ۔ تو یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو نفاق جو ہے یہ نفقہ ہے، نفاق نفقہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، سرنگ اور بل کو کہتے ہیں۔ اب آج کل لاسٹک کا زمانہ آ گیا، ورنہ پیجامے میں نیفا رہتا، نیفا مطلب نعرے ڈالنے کی جگہ، تو اس کو کیا رہتا، 2 سوراخ رہتے، ایک طرف سے نیفا جاتا، دوسری طرف سے نکل جاتا، اس کو بولتے نیفا۔ نفاق اسی سے نکلا ہوا ہے۔ ادھر منافق ایمان میں داخل ہوتا ہے، اسے نکل بھی جاتا ہوں۔ اب تھوڑا میں علمی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ ہمارے حیدرآباد کی لینگویج میں سمجھنے کے لیے اس کو ہم محاوروں میں استعمال کرتے ہیں۔ دیوار پہ کی دنیا میں ہونے ہیں، یعنی کہ جدھر ہری ادھر چری، جہاں ہرا دکھا کچھ جاتا ہونے، اور تھوڑا نیچے اتر کے بولے تو بن بننے کا لوٹایا ہوا ہی نہیں، ادھر بھی لڑک جاتا، یعنی کہ اس کا کوئی اسٹیبلٹی نہیں رہتی، اس کا کوئی اپنا موقف نہیں رہتا۔ ارے آپ تو منافق یہ کرتے تھے، اللہ رسول کے پاس آتے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ، لیکن جب ان کے ساتھیوں میں جاتے تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ وہی ہے، اس سے پہلے کیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے بعد ان کی صفتیں بیان کی گئی، وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمسا آدمی نماز پڑھتے ہیں، یراؤن الناس،
لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہیں سے راستہ نہیں دکھا. تذبذب کا شکار ہے, مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. تو یہ تھالی میں کے بیگے نہیں سے وہ مذبذبین ہے, تذبذب ہے ان کے اندر, نہ ادھر کفر میں پکے ہیں نہ ایمان میں پکے ہیں. تو یہ ہے پکے منافق. ان کے تعلق سے کہا گیا اس کے بعد والی آیت جو ہے سورہ نساء 5ویں پارے کا آخری صفحہ 145, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. میں جو آیت پڑھا 142 نمبر کی آیت ہے کہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو اس ساتھیوں, ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق, اس کو کہتے ہیں شعوری منافق. ان کا انجام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے خاطر ایمان میں داخل ہوئے تھے. دشمنوں کے ساتھ جاسوسی, دشمنوں کے جاسوس تھے, وہ ایمان کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے. اسلام کو غالب دیکھ کر آ گئے تھے اسلام میں. پھر قبائل اور ایمان لانے تو مجبوری میں ایمان لانے تھے وہ لوگ. کچھ لوگ ایسے تھے جو شک و شبہات میں موقع پرست تھے. تو یہ پکے منافق ہے, شعوری منافق. ایک کیٹیگری ہے عملی منافق. عملی منافق ایمان کی کمزوری, اور قرآن نے ان کو ایمان کے کیٹیگری کے ساتھ خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, یہ مسبحات والی سورۃ جو ہے نا, اس میں نفاق کو ایڈریس کیا گیا ہے ایمان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا لوگوں ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وہاں بھی یہ دیکھیے فانساهم انفسهم, جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو اپنا نفس بھلا دیتا ہے. تو اس طرح بہت سی مسبحات والی صورتوں میں ان کی صفتیں بیان کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کیٹیگری کے ساتھ ان کو گنا ہے. تو مطلب یہ کہ قانونی ایمان رہتا ان کے پاس, آدھار کارڈ میں, راشن کارڈ میں ان کا نام مسلمانوں جیسا رہتا, کیونکہ وہ قانونی ایمان والے. اور بعض لوگ رہتے ہیں کمزور ایمان, کیونکہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قول اور ایک عمل میں فرق ہوتا ہے. یہ عملی منافق کیسے ہوتے ہیں, کبھی ایمان کمزور ہوتا ہے تو غلط کام ہو جاتا ہے ان سے, عمل قول اور عمل میں کبھی تضاد آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے گھر بھی کبھی آ جاتا ہے, وہ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا. لیکن الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم شعوری منافق نہیں ہیں, ہمارا ایمان اللہ پر ہے, لیکن کیا ہے کمزور ایمان ہمارا, لیکن ہم عملی نفاق ہمارے اندر آ جاتا. تو یہ بات ہے. تو یہ ایمان بھی دیکھیے آپ مسلم, یعنی کہ مسلم کے معنی کیا ہے, اوبیڈینٹ, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینے والے, سر تسلیم خم کر دینا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین, پورے اوبیڈینٹ فرما بردار, یہ مسلم ہے. مومن یعنی کہ دل میں ان کا یقین ہوتا ہے, ایمان ان کا راسخ ہو جاتا ہے. اور ایمان کے متقی, ایک اور ایک اسلام کی اصطلاح ہے متقی, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والے, شعوری ایمان. اس سے اور اوپر محسنین. دیکھیے ایمان کے درجے ہیں, اسلام, ایمان, تقوی, احسان, یہ کیٹیگریز ہیں. اور اللہ کی محبت میں اپنے عمل کو, عمل میں حسن پیدا کرنا, یہ محسنین ہوتے. ان کا ایمان قوی ہوتا ہے. اور اس سے آگے آگے بھی درجہ ہے جس کو قرآن نے ایڈریس کیا ہے, انصار اللہ, اللہ کے دین کے مددگار. اللہ اکبر, اللہ کی کوئی مدد کر سکتا تھا, کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کے دین کے کام کرنے والے کون ہیں, انصار اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کتنا بڑا اعزاز ہے. تو یہ اس سیمن میں ہم کو بھی دیکھنا چاہیے ہم کس کیٹیگری میں ہیں, ہم کس کلاس میں ہیں. تھرڈ کلاس ہے, فرسٹ کلاس ہے, سیکنڈ کلاس ہے. کپڑوں میں تو ماشاءاللہ اچھے ہیں, گاڑیوں میں تو اچھے ہیں ماشاءاللہ, لیکن عملی ایمان کے حساب سے, عمل کے حساب سے ہم کہاں ہیں. اور آپ آج کے دور میں دیکھا جائے مسلمانوں کی بھی کیٹیگریز. ایک ہوتا ہے ماڈرن مسلم, ماڈرن مسلمان. علامہ اقبال نے جو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, بھائی سب چینج ہونا چاہیے, ہمارے حساب سے چلنا چاہیے. تو ماڈرن مسلم ہے, سیکولر مسلم. اگر اسے پوچھا جائے ہیومینٹی فرسٹ یا دین فرسٹ, سیکولر مسلم, ہیومینٹی فرسٹ. آج دینوں کی اچھی بات نہیں تھی, لیکن اس کے اندر باریک ایک نفاق کا پہلو ہے. یا تو اللہ اکبر, مسجد میں اللہ اکبر, اور پھر پارلیمنٹ میں گئے تو جے بھیم بھی بول رہا ہوں.
ارے ایک طرف ہو جائے بھائی یہ اللہ بڑا ہے بول، یا کسی اور کو بابا کو، ادھر بابا کو بھی بڑا بول رہا اور اللہ کو بھی بڑا بول رہا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ فکر کے نتیجے میں وہ پہنچتے بھی. ابھی بہت سے لوگوں کو یہ کیٹیگری سمجھ میں نہیں ہے. ہمارے اندر بھائی مسلمان میں اور مومن میں اسلام میں فرق نہیں معلوم ہوا، مسلمان میں تو ختم. تو یہ جو معاملہ ہے تو ایک ہے قانونی ماڈرن مسلم، دوسرا ہے قانونی مسلمان، اور تیسرا ہے روایتی مسلمان. اب شروع ہوتا ہے ربی الاول آتے ہی روایتی مسلمان شروع ہو جاتے اللہ کے رسول کی محبت میں. تو یہ روایت کرنا پڑتا ہے. نہیں کرو تو کیسا کچھ نہ کچھ کریں گے نا آپ چھوڑا پروگرام تو بھی کرنی ہے اللہ کے رسول کی محبت ہے. نہیں کچھ کریں گے نا اللہ سے رسول کی محبت ہے، کچھ نہیں کرے تو کیسا لوگ کیا بولیں گے ارے کیسے ہے بھائی لوگ اللہ کے رسول کی محبت ہی اتنی ہے. یہ روایتی طور پر. اور شعوری اور حقیقی مسلمان آج کے دور میں ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں فنڈامنٹلی سے بھائی نہیں، یہ تو بنیاد پرست ہے. تو یہ جو معاملہ ہے آپ دیکھیں صحابہ کتنے کانشیس تھے. ہم تو غور کریں ایک موقع پر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے راستے سے گزرتے کہہ رہے نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. راستے میں کون ملے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے. کہے حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا. کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں جب میں اللہ کے رسول کی محفل میں رہتا ہوں تو میں دل کی پھر کچھ اور ہوتی ہے، جب میں فیملی میں چلے جاتا ہوں کاروباری زندگی میں چلے جاتا ہوں وہ کیفیت برقرار رہ رہی تھی. یہ نفاق ہے، دل کا ڈھوکلا پن ہے. اب دیکھیے میں نے اپنا کچھ بھی نہیں یار، 2-3 حدیثیں چھوڑ کے اپن بھیاتے تھے. اگر میں سے بھی پوچھے تو چھوڑ رہا ہوں. آج کے دور میں کیا ہوتا بول کے ہم کس سے کہا جا رہا ہے؟ صدیق اکبر کے سامنے کہا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خطبے میں کہتے ہیں بعد الانبیاء کی تحقیق. انہوں نے کہا کہ بھائی میرا معاملہ بھی اسی سے ہے بھائی. اب مثال میرے کو پاؤں میں درد دے رہا ہوں تو کچھ بھی نہ ہوتے آپ سیدھے میں ہفتے سے درد دے رہا ہوتا ہے عزیز بھائی. ارے نہیں بھائی چیک اپ کرا لو. ارے نہیں بھائی 10,000 روپے لیتے. ارے 10,000 رکھ دو 20,000 رکھ دو بھائی دل کا معاملہ ہے. ارے تنخواہ کی آخری تاریخ ہے بھائی کچھ بھی نہ کو سوچو بھائی تم زندہ رہے تو تم آپ کو تنخواہ ملیں گی. دل کا معاملہ ہے جی. تم اتنا ایزی لے رہے کیا اس کو چیک اپ کرا لو. نہیں ہے تو میں کچھ کر دوں بھائی. ارے آپ کی زندگی اہمیت ہے یار پیسے کو پڑھنے دے. بھائی نہیں بھائی دل کے معاملے میں کتنے کوشش آتے ہم نے کیا. اور نفاق ہمارے رگوں میں فیکس ہو چکا ہے یا کبھی گزر رہا ہے. صحابی ہے پھر وہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ تو کیفیت میری بھی ہے. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر کہہ دیں گے اللہ رسول ہم آپ کی محفل میں رہتے ہیں تو دل کی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم فیملی میں چلے جاتے ہیں کاروباری زندگی میں چلے جاتے ہیں وہ دل کی کیفیت برقرار ہے. آپ کی محفل میں رہتا ہوں لا الہ کاش اللہ آپ حکم دیجیے. اور جب سمیانہ واطانہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار تھے صحابہ اور جان مال لگانے کے لیے. تھوڑا سا فیملی میں چلے جاتے ہیں کیا فطری چیز ہے نیچرل چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا اے حنظلہ یہ نیچرل ہے فطری ہے. اگر یہ کیفیت جو میرے ساتھ ہے یہ کیفیت اگر تمہارے گھروں میں بھی ایسی کیفیت ہو جائے دل کی تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے آگے مسابقہ کریں گے. ہم آپ کو نمازوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جو بہت بڑی بات. تو صحابہ اس طرح کی کانشیس تھے، الرٹ تھے، محتاط تھے، نفاق سے ڈرنے والے. اسی طرح ایک موقع پر آخری ایام میں مدینے کے آپ دیکھیں گے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں منافقوں کی فہرست لکھا ہے. ان منافقین منافقون کیونکہ منافق نہیں پہچانا جاتا تھا. میں بھی اشاروں میں آنے سے پہلے میرے کو نہیں معلوم تھا ایک یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. بولے منافق ہو تو قانونی ایمان والا رہتا ہوں نے منافق ہو تو کیا تمہارے کافر مشرک کیسا رہتا ویسے منافق رہتا. میں پراواری کوئی منافق ہو تو نماز پڑھتے تھے کیا ہو تو کیسے تھے ہوں گے نماز بھی پڑھتے تھے منافق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. بھائی اللہ رسول کے بعد فہرست لکھی ہوئی تھی تو اللہ رسول حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نام لکھا ہے تو پیچھے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ گئے حذیفہ کے پیچھے. اے حذیفہ کا فہرست بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ سیکرٹ معاملہ ہے کسی کو بتانے کا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا کون کہہ رہے ہیں اللہ اکبر.
عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اے بھائی جان لو کو بتاؤ کہیں منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے نا؟ دیکھو بہت کون ہے پھر وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہوتی تو اللہ عمر کو نبی بنا. جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ ابو جہل جو ہے کمتر دشمن ہے عبداللہ بن ابی سے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. ڈپلومیسی کرا انہیں, ڈپلومیسی کرا انہیں, ایمان کا لبادہ ان کا اسلام میں داخل ہو کے اسلام کو نقصان پہنچا. اور انسانی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں کافروں سے زیادہ, مشرکوں سے زیادہ ہماری اپنی صفوں کے جو منافق تھے ان سے زیادہ نقصان ہوا ہے اسلام کو. یہ ہمیشہ دور تو ایسے لوگ جو ہے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ, کیونکہ ابو جہل کو بولتا بھائی ابو جہل کا بولا ہے محمد میں نہیں مانتا آپ کی دعوت کو, کھلے انداز میں دشمن تھا انہیں. لیکن عبداللہ بن ابی کیا تھا؟ سیکولر بن کے آیا انہیں. ارے بھائی نہیں ایسا آپ تو ہے فنا فنا, آپ مدینے میں آئے ہیں, اللہ رسول کے لیے مسجد زرار بنایا, اللہ رسول میں آپ کے کام کروا لو, ایکسپینشن کا کام کرو, مدینے میں ایکسپینشن سیکریٹری ہوں میں ایک نئی مسجد بنا, آپ آئیے آپ کا انوگریشن کیجیے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کو توڑ دیا. تو بتا رہا کیا عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کا محل اللہ رسول معراج میں جا کے دیکھ لی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے حذیفہ کہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں بتایا, تو میں اور آپ کس کھیت میں آتے بتاؤ, ہم کیا نمبر ہے. مجھے یاد آتا کہ ہمارے پھپھو یاد کرتے تھے جب میں حفظ کرتا تھا یاد رکھنا دیکھو 7 خاندان بخشاتے آپ بابا کی طرف سے اماں کی طرف سے. ہم آپ کیا پڑھا؟ ہاں بالکل بالکل میں آپ کو یاد رکھتا ہوں. جب قرآن پڑھے صحابہ کی زندگی پڑھی اپنی بخشنا مشکل ہے, اپنا ہی بخشے جانا مشکل ہے, خاندان کو کیا بخشا دیں. تو عزیز ساتھیوں کس دام میں جن کے سرٹیفکیٹ آتے ہیں اللہ کے رسول کے داماد کس طرح نفاق سے ڈرنے والے تھے. تو یہ بات بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق سے بے فکر تو منافق ہوتا ہے اور نفاق سے چوکن تو مومن کی صفت ہے. اور ایک تابعین کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ کو دیکھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا اور ہر صحابی کو نفاق سے ڈرتا ہوا پایا. اور ہم جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نفاق کے معاملے میں کتنے کانشیس ہیں. تو اس ساتھیوں ہم نے اب تک 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نفاق کتنی قسم کے ہوتے ہیں, پھر ساتھ میں نفاق سے صحابہ کس طرح چوکن ہوتے تھے. اب منافقوں کا جو انجام اس تعلق سے دیکھیں گے کہ منافقوں کی عبادت اللہ قبول کرنے والا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ دل سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ قبول کرنے والا ہے. اخلاص سے نیت خشوع اصل ضرورت ہے. تو ساری عبادتیں ضائع, جیسا کہ ابھی بتایا اللہ اکبر. آپ اور ہم سوچو آئے ہو اب مدینے میں جا کے اگر مثال لوگوں میں پچھلے سال حج کر کے آیا اور میسج آ گیا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا, وہ 60 لاکھ روپے لگایا اس قبول نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے منافق, کیونکہ اللہ تعالیٰ پڑھے نماز منہ میں مار دیتے ہو اس سے بڑی ڈسپلن خراب کرتا ہو. منافقوں کے حق میں دعا استغفار قبول نہیں کر کے اللہ تعالیٰ بولے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے ہم ان کی دعا آپ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے. مجھ پر مجھے ایک شعر یاد آیا, میں لکھا تھا کہ جو بڑا بدنصیب ابو جہل دعائے نبی جس کے ناکام آئی, بڑا بدنصیب ابو جہل. لوگ 2 لوگوں پر بڑی کوفت ہوتی, ایک ابو جہل اور ایک عبداللہ بن ابی. دونوں کے حق میں اللہ کے دعا کرے, اللہ تعالیٰ بولے عمر رضی کے حق میں قبول کر لیا اللہ تعالیٰ دعا, ہدایت مل گئے, کیسے کام کرے. حالانکہ ان کے اندر وہ کیلیبر تھا, ابو جہل کے اندر بھی وہ کیلیبر تھا, وہ صلاحیت تھی اس وقت تعالیٰ کو دعا کرے, لیکن اس کے اندر نفاق, اس کے اندر ہٹڈرمی. پھر عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک مل گیا تو کیا نہیں کرتے وہ لوگ؟ ریئل کرتا ملا ہو تو اس کا ٹکڑا مل دو بس سے بھائی
میں سینے کو لگا لیتا ہوں، میں اللہ کے رسول کے جسم مبارک کو لگا تو اڑتا ہوں. خالی حرم کا خلاف رہا تو کتنے لوگ اہتمام کرتے ہوگا، ہم نہیں جا سکے وہ حج کو، لیکن آج کا خلاف ہے بھائی، کتنی پیورٹی ہو. اس کی نسبت کس سے ہے؟ کعبے سے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اترا ہوا اڑتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کو دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس لباس میں اس کا معاملہ آخری معاملہ ہوا ہے، کفن کا معاملہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکا. اللہ کے رسول کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کر دیا، ایک مرتبہ نہیں، اے اللہ رسول آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. اللہ. تو منافقوں کا یہ معاملہ ہے ساتھیوں، ان کی عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، ان کے حق میں دعا مغفرت قبول نہیں کریں گے. اور آخری جو معاملہ ہے ابھی جو دعا پڑھی آیت پڑھی گئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. اگر سمجھنے کے لیے کہا جائے تو ابو جہل سے نیچے عبداللہ بن ابی ہوگا، کیونکہ انہیں مشرک تھا ابو جہل، لیکن منافق عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. بتائیے، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ابو لہب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. تو حدیث ساتھیوں یہ اتنا کانشیس والا معاملہ ہے، محتاط والا معاملہ ہے. لیکن عزیز ساتھیوں یہ اتنی بڑی وہی تو ہمارے لیے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر ہم غور کریں کہ مومن کی کا عقیدہ کیسا رہتا اور منافق کا عقیدہ کیسا رہتا. مومن کی عبادت کیسی رہتی، منافق کی عبادت کیسی رہتی، یہ بھی تھوڑا سا جائزہ لیں. دیکھیے منافق کا عقیدہ کیسا رہتا، مذبذبین بین ذلک، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، تذبذب، شک اللہ کے باقیوں سے وفاداری رہتی ہے. لوگ لبالے اڑے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ، لیکن ان کی ساز باز یہودیوں سے منافقوں سے ساز باز رہتی ہے. اور آج آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو معلوم آتا ہے کہ بھائی کون اس طرح کے کام کرے. اور مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کا عقیدہ عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اور اللہ اس کے رسول اور قرآن کے برحق ہونے کا اس کو یقین ہوتا ہے، بلکہ غلبے کا بھی یقین ہوتا ہے. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہوا ہے، اسلام کی ہر بات حقیقت میں سچی ہے. آج دنیا میں مسائل ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اسلام از دا اونلی وے، سیرہ از دا آنسر. اللہ رسول کی سیرت سے ہی دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اسلام کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. یہ اس کو یقین رہتا، تزمزم نہیں رہتا اس کو، نہیں بھائی ایسا بھی چل سکتا، کیپٹلزم سے بھی کامیابی مل سکتی، سوشلزم سے بھی آ جاتی، سیکولرزم سے بھی، اس کا کوئی، اسلام از دا اونلی وے، یہ عقیدہ اس کا ہو رہتا ہے. تو پہلی بات عقیدے میں تزمزم نہیں رہتا، مومن کو شک نہیں رہتا. ہاں وسوسے ڈالتا شیطان، لیکن وسوسوں کو وہ سائڈ لائن کرتا ہے. دوسری جو بات ہے، اہم بات ہے، اللہ یہاں تو ہمارے اندر کبھی کبھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن عبادات میں منافق کیسی نماز پڑھتا ہے؟ ابھی جو بات بتائی گئی کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. جب نماز کے لیے ہوتا ہے تو کاہلی کے ساتھ ہوتا ہے، کسمساتے ہوئے نماز پڑھتا ہے. اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کے لیے دو نمازیں بڑی شان گزرتی ہیں، ایک فجر کی نماز اور دوسرا عشاء کی نماز. اور ایک روایت میں ہے کہ منافق عصر کی نماز ایسے پڑھتا ہے، وقت کے گزرنے کا انتظار کرتا ہے، آخری وقت میں ٹھوکے مارتا ہے. تو ہمارا کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ قرآن نے جس طرح سے کہا فیہا ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر تلاش کرو، تو میں کبھی دیکھ لے دو یہ منافقوں کی نماز ہے. قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، یہ مومنوں کی نماز ہے. ہم کہاں ہیں؟ اور یقین مانیے سب سے پہلے میں یہ جو آیت پڑھا زندگی میں ترجمے کے ساتھ تو میں دیکھ لیا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. میری نماز کا ذکر ہے، یہ تو ہماری نماز کا ذکر کر اللہ تعالیٰ منافقوں کے ساتھ. تو اس ساتھ اس صورت میں منافقوں کی نماز نیکی کے کام میں کاہلی کرنا، ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، اخلاص کی کمی اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ منافقوں کے علامت ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ نمازوں کی عبادت کرتا ہے، نمازوں میں خشوع اختیار کرتا ہے،
اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو دل کو سکون ملتا ہے اس کو. اگر ہمارا کو اللہ کی یاد میں سکون حاصل نہیں ہو رہا تو سمجھنا دل کے اندر نفاق ہے. پھر ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ دکھاوا نہیں کرتا، شو آف نہیں کرتا. آج کل معاملہ ہے نا، ہر کر چیز کرو، نیکی کر، واٹس ایپ پہ ڈال، اسٹیٹس پہ ڈال، یہ معاملہ ہے. تو اس سے اسی من. پھر ایک اور کیٹیگری ہے، دیکھیے مومن میں اور منافق میں سمجھنے کے لیے انفاق. دیکھیے انفاق میں کیا ہے؟ الف نون فے الف قاف، کیا ہے؟ انفاق. انفاق الف نون فے الف قاف، انفاق. اس میں سے الف نکال لیا تو نفاق. تو انفاق منافق میں اور انفاق میں یہی فرق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں ابھی جو بات آئی، درس قرآن میں بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں جدوجہد کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ ہے، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات یاد دلائی. مومن کیا کرتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ. مومنین جان اور مال اللہ کو بیچ چکا ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے، معاشرے منافقوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. سورہ توبہ میں آیت نمبر 67 منافق قول اور عمل میں فرق کرتے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. منافق مرد اور عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں، برائی کا حکم دیتے. ارے میاں کون سے زمانے میں اتنی جلدی داڑھی چھوڑ دے رہے کیا؟ ابھی کہ تو دین کا کام کر رہے، ابھی بہت زندگی پڑی تمہاری شادی نہیں ہوئی. ارے یہ بوڑھے لوگوں کو یہ کرنے کا کام ہے، نکاح آسان کرنا چاہ رہا تھا، کیسا ہوگا؟ رسموں اور رواجوں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ نفاق. اللہ تعالیٰ کہا کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، سنتوں سے روکتے ہیں. مقصد. اور مومن کیا کرتے ہیں؟ مومن کے دل ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، اور وہ مومن مرد اور مومن ایک دوسرے کے رفیق ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ سورہ توبہ کے اندر 71 میں کہا گیا. تو میں نے آپ کے سامنے عقیدہ، عبادت، انفاق اور معاشرہ. اب معاملات میں دیکھیے ابھی جو بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے اندر 4 خصلتیں تو پکا منافق ہے. معاملات میں دیکھیے آپ بات کریں تو جھوٹ بولنا، جھگڑا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرنا، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنا، امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرنا. اگر کسی کے اندر یہ 4 خصلتیں تو پکا منافق ہے. اچھا اگر ایک ہے، ارے اتنے بلاک آنے دیا رہا دل میں ایک بلاک کیا پہ رہا تھا، ارے بھائی بہت مختلف نہیں ہے بھائی، لڑک جاتے چل نہیں سکتے صاحب. ارے اتنے بلاکوں میں کیا رہو تو پمپوں پر ایک بلاک چلے گا. ارے چلتا بھائی ایک ٹانگ نہیں ہے بھائی، لنگڑے ایک لنگڑے ہو تو چل سکتے. دل کا معاملہ ہے. اللہ رسول فرمائے اب ہمارا کریں مثال دو بات کریں تو جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ بولنا کیا ہے ہمارے پاس 8 ہے. ہوشیاری ہے، انتا صاحب بہت شریف ہے اور اللہ میں کی گائے ہے. کھلا کھلا بتاتے ہیں کیا ہو رہی ہے، کچھ تو پھیلانا تھا. آج ہمارے پاس کیا بولتے سیدھا سادہ آدمی رہا تو سچ بات بولنے والا کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سچ بات بولے تو معاملہ. اس کے ساتھ ساتھ سے لڑے جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنا. گالی گلوچ کرنا تو ہمارے بستیوں میں دیکھے تو وہاں ہوتا. اور کس طرح سے گالی گلوچ کرے تو لڑے جھگڑے تو اتر آتے ہیں اس طرح. پھر اسی طرح ہمارا وعدہ خلافی کرنا. ہمارے پاس کیا ہے؟ وعدہ خلافی کرنا ایک عام بات ہوتی. اور آخری جو بات ہے امانت میں خیانت کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں معاملات میں یہ معاملہ ہوتا ہے. اس کے عدالت کا معاملہ شریعت کے میں فائدہ نظر آیا تو اطاعت کرتا ہے منافق. اور مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے مسائل تنازعات میں اللہ اس کے رسول کو اسی نے سورہ نساء کے آیت 60 پر بتایا گیا وَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تو سب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مانے. جب تک فیصلہ کر دے دل میں چھوڑ چڑھا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح تو معاملہ تھا. علماء تابوت کے پاس لے جاتے ہیں کہ اللہ قرآن میں تو عدالت کا معاملے میں شریعت کے اسلامی شریعت کو چھوڑ کر تابوت کے شریعت میں لے کے جاتے ہیں. مثال آج کل طلاق کا معاملہ ہے، عدالت نے کہا تو مسئلہ ختم ہوا تھا، پھر وہ حکومت کے حساب سے کرتا شریعت کے مطابق ہم کر لیں گے فیصلہ. یہ معاملہ ہے. اسی طرح تابوتی نظام میں فرضا اور اکبر رہتا ہوں مومن کیسا رہتا؟
مجبور رہتا، بے چین رہتا، بدلنے کی کوشش کرتا. کیا بھائی اللہ کی بڑائی نہیں ہے یہاں پر، اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہے، سود عام ہے، شراب عام ہے، رشوت عام ہے، بے حیائی عام ہے. تو یہ عزیز ساتھیوں اس ضمن میں ہم غور کریں تو آج ہمارے پاس طاغوتی نظام میں ہم اطمینان. اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا انکار کرو. طاغوت کا مطلب بغاوت پر شروع کرا ہے، اللہ کے مد مقابل میں طغیانی. طغیانی مطلب حد سے آگے بڑھ جانا. طاغوت وہی ہے، طاغوت تو شیطان کے بھی معنی بھی آ رہا، سرکشی کرا ہوا. اور اس کی ایک طاغوتی نظام اللہ کے مد مقابل میں ہمارا اپنا قانون چلائے. مثال کے طور پر میں ہمیشہ مثال دینے بولتا ہوں، شراب کی دکان ہے، حکومت کیا کرتی ہے؟ رات میں ٹھہر کے پھوکو بھائی ہوتے، میں بولا نا کئی کو صاحب انہوں نے پیسہ اس کو بند کر دو نا صاحب. اچھا سولوشن دے دو انا ہو کے بولا میں ہم آپ کو سکھا رہے تم قانون ہم آپ کو سکھاتے تم. ارے نہیں انا میں بتا رہا ہوں انہیں بیچ رہا، اس کو بیچنے تو بند کرے تو آپ بھی سو جاتے ہیں، میں بھی سو جاتا ہوں. شراب کو بند نہیں کرنا چاہتی حکومت بولتی شراب ادھر سے بیچو، پی کے آ تو اس کو پکڑو. یہ کہنا قانون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ قانون پر ہم راضی ہے، سود پہ راضی ہے، پی آئی پہ راضی ہے. تو یہ معاملہ اسی طرح دعوتی جدوجہد میں اپنا مال جان لگا دیتا ہے مومن. منافق آپ دیکھیے اسی لیے آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال ہے، امتحان ہے. جان اور مال لگائے انہیں ایمان میں پختگی ہے. اس نے جان اور مال لگانے میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کے دل میں شہادت کی آرزو و تمنا نہ ہو تو دنیا سے وہ نفاق کی کیفیت کا رخصت ہوتا ہے. بتائیے مومن اور منافق میں یہ فرق قرآن بتاتا ہے. اپنے مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے. سورہ توبہ ہے، سورہ انفال ہے. لوگوں کو اعتراض کس صورت پر ہے؟ یہ سوتوں میں زیادہ ہے، وہ یہ سوتوں کی آیتیں نکال دو. پھر کیا ٹھنڈا ٹھنڈا ایمان. مسجد آپ ذکر اسکول میں بیٹھ کے ہفتے کو ہفتہ آئے ماشاءاللہ بسکٹ چائے کھائیے، کچھ بات بول لیے، نفاق کو ایک اچھی تقریر ہو، ایک درس قرآن ہوا، چلو پھر کب ملیں گے؟ اگلے ہفتے ملیں گے. تو یہ نظام کو بدلنا، ہمارے اپنے گھر کو بدلنا، اپنی ذات کو بدلنا، ایک تبدیلی لانا، اس کے لیے بے چین ہونا، اس کے لیے کھلنا. آخری بات یہ ہے ساتھیوں، ابھی جیسا کہ ہمارے اسلم صاحب نے بتایا کہ ہم غور کریں کیا چیز ہم کو بھلاتی ہے. میں ہمیشہ بتاتا ہوں، ہم یہاں نوجوان ہیں، ایک زمانے سے دیکھ رہے ہوں گے نوجوان، میرے جیب میں معلوم 25 سال پرانی فوٹو رہتی، میں دیکھ لیتے رہتا ہوں. میں نے کبھی دیکھ لیتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، کیا چامنس تھا، کیا زبردست خوبصورتی ہے. آج کہاں ہے وہ خوبصورتی؟ کل تو ماشاءاللہ ہم انگور تھے، آج کشمش ہو گئے. لیکن قیمت بڑھ جاتی، میری قیمت بڑھ گئی، لیکن یہ جو منہ چپک ہو گیا، بال سفید ہو گئے. اللہ کا مجھ سے پوچھے کن کاموں میں گھلایا ہے بھائی تم؟ یہ جو ساری انرجی تھی، کیا چامنس تھا، کیا بیوٹی تھی، کیا لک تھا، وہ کن کاموں میں گھلا؟ میں کیا جواب دوں اللہ کے پاس؟ ہم کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کوشش کرے گا دین کی سربلندی کے لیے. تو اس سے آگے اس طور پر ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس مرض سے بتائے. ایسا نہ ہو کہ کل ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کیفیت کو آنے سے پہلے ہم اپنے دل کا جائزہ لیں. شرعی طور پر نفاق کسے کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. مومن کی درجات کیا ہوتے ہیں، ہم اپنا احتساب کریں. اپنے اندر کمزوریاں ہیں انسان کے طور پر، ہم اس کو دور کریں. صحابہ کیسے کانشیس تھے، کتنے محتاج تھے. ہم کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا جائزہ لیں، نفاق سے چوکن میں رہیں. ہماری عقائد میں، ہماری عبادات میں، ہمارے انفاق میں، ہمارے معاشرت میں، ہمارے معاملات میں کئی نفاق تو شامل نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس باطل نظام میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی جدوجہد کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے اور موت تو ایمان کی مدد عطا فرمائے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.